بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغان صدر اشرف غنی نے 5 مئی کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے فون پہ گفتگو کی اور ٹیلی فونک گفتگو میں انہوں نے افغانستان میں امن، پاکستان کے ساتھ اقتصادی تعلقات اور ریجن میں جو کنیکٹیویٹی ہے اس حوالے سے بات چیت کی، اور عمران خان صاحب نے ان کو دورے پاکستان کی دعوت، جو دورے کی دعوت ہے ان کا دوبارہ ذکر کیا، جو انہوں نے قبول کر لی۔ ٹیلی فون سے چند دن پہلے کابل میں جو لویا جرگہ ہوا تھا اس میں بھی اشرف غنی صاحب نے پاکستان کے حوالے سے مثبت الفاظ وہاں پر اس کا اظہار کیا تھا، لیکن اس سے پہلے اکثر وہ پاکستان کو تنقید کا نشانہ بناتے، اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس وقت جو ایک دو طرفہ ڈائلاگ کا، مکالمے کا جو ایک نیا نظام بنا تھا، نومبر سے وہ رکا ہوا ہے، اور آخری میٹنگ جو تھی وہ اسلام آباد میں افغان ریفیوجیز پہ ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد کوئی میٹنگ نہیں ہوئی۔ اس پہ گفتگو کریں گے کہ کیا ضرورت پڑی صدر اشرف غنی کو پاکستان کے وزیر اعظم سے ٹیلی فون پہ گفتگو کرنے کا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب الیکشن کمیشن نے قبائلی اضلاع میں صوبائی اسمبلی کے انتخابات کرانے کا باضابطہ اعلان کیا ہے، 2 جولائی کو ہوں گے، اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے افغانستان، اور میرے ساتھ گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں سابق سفیر پاکستان کے ایران میں، متحدہ عرب امارات میں، جو کہ افغانستان میں بھی وہ فرائض سر انجام دے چکے ہیں، آصف خان درانی صاحب، شکریہ آپ کا۔ درانی صاحب کے ساتھ سینئر صحافی احسان اللہ ٹیپو محسوس صاحب ہے، جو کہ نیو یارک ٹائمز کے لیے لکھتے ہیں، قبائلی علاقے سے، وزیرستان سے ان کا تعلق ہے، آپ کا بھی شکریہ۔ درانی صاحب، کیا ضرورت پڑ گئی صدر اشرف غنی صاحب کو کہ عمران خان صاحب کو ٹیلی فون کرے، اور اچھے الفاظ میں وہاں سے جو بیان جاری ہوا ہے صدارتی محل سے کابل میں، وہ بڑا مثبت تھا، اور یہاں سے بھی جو بیان جاری ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے بالکل ایک تلخ ماحول تھا، مذاکرات تقریباً 7-8 مہینے سے نہ کوئی جا رہا ہے نہ کوئی آ رہا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا ضرورت پڑ گئی ہوگی ان کو؟ شکریہ طاہر صاحب۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اشرف غنی صاحب کے کال سے کچھ 1 ہفتہ 10 دن پہلے عمران خان صاحب نے بھی اس بات پہ زور دیا تھا کہ افغانستان کے اندر جو انٹرا افغان ڈائلاگ ہے اس کی اہمیت پہ زور دیا تھا۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ وہ طالبان پہ بھی انہوں نے دباؤ ڈالا کہ وہ مذاکرات کی میز پہ بیٹھیں۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے اسپرنگ آفینسو جو ہے اس کے اناؤنسمنٹ کو بھی انہوں نے کرٹیسائز کیا تھا، کیونکہ ان کے نزدیک یہ افغانستان میں اگر امن آنا ہے تو اس کے لیے سیز فائر عموماً جہاں پہ بھی ڈسپیوٹس ہوتے ہیں دنیا بھر میں، تو اس میں سب سے بڑا کانفیڈنس بلڈنگ میجر جو ہے وہ سیز فائر ہوتا ہے۔ یہاں اگر ایک سوال کروں، پھر بعد میں چلیں گے یہ آپ کی بات سے مزید چیزیں، حالیہ دنوں میں افغانستان میں وائلنس بہت بڑھ گئی ہے، حملے بھی بڑھ گئے، بغلان جیسے اس میں نارتھ میں طالبان کا بھی حملہ ہوا تھا، آج بھی کابل سے ایک بم دھماکے کی خبر ہے، جو سیویلین کیجولٹیز ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے جو فارن ٹروپس میں ہے۔ تو یہ بتائیے کہ یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات بھی ابھی جاری ہے، رمضان میں بھی جاری ہیں، اور وائلنس بھی بڑھ گئی ہے؟ جی، اس کی بھی ماضی میں پریسیڈنس ملتی ہے، افغانستان نہیں، ویتنام میں تھا کہ جنگ جاری بھی تھی، مذاکرات بھی ہو رہے تھے۔ تو اسی طرح یہ افغانستان، اگر آپ کو یاد ہو، سوویت ٹروپس کی جب وہاں پہ موجودگی تھی افغانستان میں، اس وقت بھی جنگ جاری تھی اور جنیوا ٹاکس ہو رہے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ تو چلتا ہے، اور اس میں تو 100% فل پروف آپ کو ایسا کوئی سسٹم یا میکینزم ہاتھ میں نہیں آئے گا کہ جس کے تحت آپ یہ کہیں گے کہ جی اب مذاکرات ہو رہے ہیں تو جنگ بندی ہو جانی چاہیے، ایسا ہوتا نہیں ہے عموماً۔ ٹھیک۔ تو اس لیے پھر اشرف غنی صاحب کی جو کال ہے عمران خان صاحب کو، وہ اس بات کی غماز ہے کہ انہیں بھی یہ احساس ہے، اور آخر میں آئی تھنک پاکستان کو بھی یہ احساس ہے کہ افغانستان میں امن جو ہے وہ تھرو انکلوسیو پروسیس آ سکتا ہے۔ جی۔ آپ کسی کو جو ہے ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے۔
اگر یہ کریں گے تو اس سے ہارٹ برن ہوگا، اس سے جو ہے مزید جو ہے ٹینشن بڑھیں گے، اور اس سے پھر امن کی طرف اٹھے ہوئے قدم جو ہیں وہ رک سکتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک. ٹیپو آپ کی طرف آتا ہوں. یہ اشرف غنی صاحب کا فون آیا اور وہ جو تلخی تھی ایک ماحول میں، ظاہر بات ہے کافی ایک مثبت ڈیولپمنٹ اس کو سمجھا جا رہا ہے، اور ابھی ہم سنتے ہیں روزانہ کہ جو دورے کی تیاریاں بھی کچھ مطلب ہے کچھ مومنٹ، بلکہ میڈیا میں تو ہے یہ سلسلہ چل رہا ہے. آپ کے خیال میں یہ صرف عمران خان صاحب کے جو درانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے بیان کے تناظر میں یہ ہوا ہوگا، یا افغانستان میں کچھ تبدیلی کا وہ ایک اشارہ ہے کہ پاکستان سے تعلقات کو اب بہتر بنایا جائے؟ مطلب کس طرح سمجھتے ہیں؟ نہیں، بالکل یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایک نئی اپروچمنٹ ہے پریزیڈنٹ غنی کی طرف سے، کہ یعنی ایک طرف طالبان سے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور دوسری طرف پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں کوئی بھی تلخی کسی ایشو پہ بھی تو وہ جو مذاکرات کا ایک عمل ہے اس کو ڈیمیج وہ کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب کی طرف سے بھی یہاں پہ 2 جلسوں میں کچھ ہی طرح کے سٹیٹمنٹس انہوں نے دیے کہ جس سے افغان جو پریزیڈنٹ غنی یا باقی وہاں پہ جو سینئر آفیشلز ہیں ان کی طرف سے سیریس کنسرنز اور پروٹیسٹ بھی کیا گیا. اور یہ جو آپ نے وزٹ کی بات کی، تو آج بھی میرے خیال میں میٹنگ ہوئی ہے افغان جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے محیب اور پاکستانی کل ہوئی تھی، تو اس میں بھی وہ جو آفیشل دورے کا بھی ذکر ہے، دورے کے بارے سے بھی کہ وہ کس طرح یعنی وہ ہو یہ دورہ. تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ دونوں کو ریئلائز بھی کرنا چاہیے، یعنی بلکہ تینوں کو، امریکنز، پاکستانی اور افغان جو گورنمنٹ ہے، کہ ان تینوں کے بیچ میں اگر کسی وہ یونٹی نہیں ہوگی، ایک یونیفائڈ اپروچ، تو یہ جو طالبان کے ساتھ مذاکرات ہیں اس میں یہ ڈیلے بھی ہو سکتے ہیں، یہ سیبوٹیج بھی ہو سکتے ہیں، تو کافی وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے. اور اللہ نہ کرے اگر یہ کچھ ہو تو افغانستان دوبارہ ایک سول وار کی طرف جا سکتا ہے. اور پھر یہ کہ اشرف غنی کی طرف سے جو گرینڈ لویا جرگہ جو کئی دنوں تک جاری رہا، تو وہاں سے بھی یہی میسج دیا گیا کہ افغانستان جو طالبان کے ساتھ مذاکرات ہیں تو اس میں جو افغانستان کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی انوالو کرنا چاہیے، جو خاص کر حکومت ہے. اور پاکستان سے بھی وہ کہا گیا ہے کہ آپ بھی جتنا ہو سکتا ہے فیسیلیٹیٹ کریں، ہم بھی تعاون کریں گے. تو یہ پورا جو مجھے لگ رہا ہے سلسلہ کہ یہ واقعی غنی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک نئی اپروچ ہے انگیجمنٹ کی پاکستان کے ساتھ بھی، اور طالبان کو بھی ایک پیغام وہ دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم سیریس ہیں اور ہم سب کو ساتھ لے کے جائیں گے. پہلے جو ان کا ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک ضد تھی ان کی کہ نہیں سب سے پرومیننٹ ہم ہوں، افغان گورنمنٹ ہو، تو ابھی میرے خیال میں وہ یہ چیز ریئلائز کر چکے ہیں کہ نہیں یہاں پہ اسٹیک ہولڈر صرف افغان گورنمنٹ ہی نہیں، یہاں پہ پاکستان بھی ہے، طالبان بھی ہے اور امریکنز بھی ہیں. یہاں میں نے ویسے پوچھا کسی سے فارن آفس میں کہ کیوں یہ کام کیا ہوگا، کیونکہ یہ اچانک اتوار والے دن ان کو بتایا گیا کہ فون آنے والا ہے اس سائٹ سے. تو ایک یہ خیال تھا کہ شاید اشرف غنی صاحب امریکیوں کو مطلب ایک میسج کنوے کرنا چاہ رہے تھے. ممکن ہے کہ جس طرح چین کو کنسرن تھا جب وہاں پہ ٹرک بم دھماکہ جب ہوا تھا، اس کے بعد جو تعلقات بہت خراب ہو گئے تھے، تو پھر وزیر خارجہ آیا، پھر سے فریقی فورم بھی بنا. تو یہ ممکن ہے کہ امریکیوں کا بھی کوئی رول اس میں ہو سکتا ہے کہ ٹینشن دونوں کا نہیں، زلمے خلیلزاد جس طرح وہ ریپڈ وزٹ کر رہے ہیں پورے ریجن میں، اب دعا میں مذاکرات بھی ہو رہے تھے، تو ایک دن کا جو آیا بریک تو وہ انڈیا چلے گئے اور ان کی میٹنگز وہاں پہ ہوئی، انڈین فورن جو منسٹر اس کے ساتھ بھی باقی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، اور وہ افغانستان بھی گئے، پاکستان بھی وہ آئے تھے، امریکن جو انڈر سیکرٹری ہے ساؤتھ ایشیا کے لیے اس کو ساتھ لے کے. تو زلمے خلیلزاد کی طرف سے بھی یہ وہ پش کیا جا رہا ہے. لیکن مجھے ایک اور چیز بھی لگ رہی ہے کہ پریزیڈنٹ غنی کو یہ چیز بھی ریلائز ہو چکی ہے کہ جس طرح لویا جرگہ جو ہو رہا تھا، تقریباً جتنے بھی بڑے وہاں پہ ان کے پولیٹیکل اپوننٹس ہیں انہوں نے بائک آؤٹ کیا تھا، یعنی انیف اتمار کی طرف سے، عبداللہ کی طرف سے، پھر غنی پریزیڈنٹ کرزئی کا جو فیکشن ہے ان کی طرف سے. تو ان کو یہ چیز بھی ریلائز کہ میں بالکل آئسولیٹ ہو رہا ہوں، تو بجائے یہ کہ میں ٹربل کریٹ کروں، مجھے اس پروسیس کا حصہ بننا چاہیے. کیونکہ جتنے بھی پولیٹیکل اپوننٹس ہیں وہ تو سپورٹ کر رہے ہیں اس مذاکرات کو، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اسے، اور اشرف غنی کو بلیم کر رہے ہیں کہ یہ ہرڈلز کریٹ کر رہا ہے مختلف طریقوں سے. اور لوہے جرگے پہ بھی انہوں نے یہ الزام لگایا تھا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ آئسولیشن سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک نئی یہ پالیسی وہ اڈاپٹ کی ہے
کہ نہیں ابھی انگیجمنٹ ہو. درانی صاحب، افغانستان میں ایک سوچ ہے کہ جو جتنا پاکستان کے خلاف بولتا ہے ان کی نظر میں شاید لوگ ان کو سپورٹ کریں، لیکن جو ٹیپو کہتا ہے اور یہ درست بھی ہے کہ اس نے جرگے میں پاکستان کی بہت تعریف کی. میں نے اس کی تقریر سنی اور جرگے سے جیسا بھی تھا بائیکاٹ کافی لوگوں نے کیا، لیکن وہ ایک جرگے کا ایک نام اور ان کا ایک وہ روایتی وہ تو ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جو سیاست وہاں، کیونکہ اب افغانستان میں بدقسمتی سے ہر چیز پہ اب سیاست غالب ہو رہی ہے. یہ جو قطر والا ایشو نہیں ہو سکا بین الافغانی مذاکرات، تو وہ بھی 250 کی لسٹ آئی، اس سے کنٹروورسی پھیل گئی. پھر لویا جرگا میں اپوزیشن نے اعتراض کیا تھا کہ یہ اس لیے اشرف غنی صاحب بلا رہے ہیں کہ انتخابات میں وہ تھوڑی سی وہ سپورٹ حاصل کرے. آپ کا کیا خیال ہے؟ ایسا تو نہیں کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا پاکستان سے ریلیشن قائم کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو یہ ڈر تو ضرور ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ دیگر کینڈیڈیٹس جو ہے وہ کہیں پاکستان کے، کیونکہ یہ ڈیبیٹ تو چل رہی ہے، ہم سے بھی افغانستان میں کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان کس کو سپورٹ کر رہا ہے، اس دفعہ الیکشن میں کس کو سپورٹ کر رہا ہے. تو یہ کوئی سیاسی والا وہ تو نہیں ہے ایلیمنٹ اس میں. نہیں، آپ میرے خیال میں صحیح انداز میں سوچ رہے ہیں. کیونکہ اکثر میں سنتا ہوں کہ وہ اب نام تو نہیں لیتا. میں بھی پچھلے پریزیڈنشل الیکشن جو ہو رہے تھے تو اس وقت میں افغانستان میں ہی تھا. تو اس میں جتنے کینڈیڈیٹس ہیں وہ پوٹینشیل پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، اور وہ پھر وہ اپنے جتنے بھی دوستوں سے اپروچ کرتے ہیں بشمول پاکستان. تو نیبرہڈ میں وہ لامحالہ اپروچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ تو ایک پولیٹیکل پروسیس ہے، الیکشن کا پروسیس ہے. لیکن یہ الیکشن کی باتیں تو ابھی میرے خیال میں فی الحال تو معطل ہیں، کم از کم 20 سپٹمبر تک معطل ہے. اس میں جو کنٹروورشل بات آئی ہے وہ اشرف غنی صاحب کی ایکسٹینشن ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، جس پہ ابھی بھی کنٹروورسی ہے، اور وہ کنٹروورسی ود ان دا گورنمنٹ ہے. NUG کی طرف سے، نیشنل یونٹی گورنمنٹ میں عبداللہ صاحب نے بھی اس پہ جو ہے خاصا کنسرن اظہار کیا ہے. تو جو کہ پلر ہیں ان کے اشرف غنی صاحب کی گورنمنٹ کے. یہ تو ہو گئی افغانستان انٹرنل پالیٹکس. لیکن اوورآل جو ہم جس ایٹماسفیئر کی بات کر رہے ہیں اس میں طالبان، زلمے خلیلزاد مینز امریکہ، اور اس کے بعد پھر پاکستان کا رول ایز اے فیسیلیٹیٹر. اب فیسیلیٹیٹر کا رول جو ہے وہ اس میں وہ ون سائیڈ نہیں ہو سکتا ہے، اگرچہ پاکستان کو طالبان کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے جو کہ غلط ہے. اس میں پاکستان نے باقی جو فیکشنز ہیں ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے کسی نہ کسی اسٹیج پہ، اور میرے خیال میں وہ اب بھی یہی کیا جائے گا، کیونکہ پاکستان کا ہدف یہ ہے کہ افغانستان کے اندر امن، اس میں تو دو رائے نہیں ہے کہ افغانستان کا امن پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے اور امن کے لیے ضروری ہے، اسٹیبلٹی کی ضرورت. ہم نے بہت سفر کیا اور اب تک سفر کر رہے ہیں، اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ افغانستان کی لیڈرشپ اکراس دا بورڈ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ انہوں نے ملک میں امن کیسے لانا ہے. کیونکہ ہم بھی پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں کہ طالبان یا ان کے اپوزیشن پروگرام میں حاضر اور پشاور چلتے ہیں. دی نیوز اخبار کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر اور سینئر صحافی رحیم اللہ یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہے. السلام علیکم رحیم اللہ صاحب. وعلیکم السلام. شکریہ آپ کے وقت ہے. یہ بتائیے کہ تقریباً مہینے پہلے تو صدر اشرف غنی صاحب یہ مطالبہ کرتے رہے کہ پاکستان اور طالبان کے درمیان تعلقات کا بین الاقوامی برادری تحقیقات کرے. پھر الزامات کا سلسلہ تھا اور باضابطہ مذاکرات کا جو میکنزم ہے وہ 7 مہینے سے معطل ہے، کوئی نہیں. لیکن اچانک لویا جرگا میں بھی پاکستان کی بہت تعریف کی، تعلقات کی اہمیت پہ بھی، اور ٹیلی فون جب کیا تو اس میں بھی کافی مثبت اشارے ہیں، دورہ کی دعوت بھی قبول کر لی. کیا ہوا رحیم اللہ صاحب کہ افغانستان میں تبدیلی آ گئی اچانک؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جس کے بعد اشرف غنی پاکستان کے اوپر تنقید نہیں کریں گے. اچھا جی. یعنی وہ حالات کے مطابق فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کی تعریف کرنی ہے یا تنقید کرنی ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ اشرف غنی کی حکومت مشکل حالات میں ہے. آپس میں بھی اختلافات ہیں. ڈاکٹر عبداللہ نے جن کا آدھا حصہ ہے حکومت میں وہ لے جرگہ میں شامل نہیں ہوئے, باقی بھی کئی اہم لوگ نہیں آئے. تو وہ لے جرگہ جو ہے جس کا مقصد یہ تھا کہ ایک متفقہ رائے قائم کی جائے, روڈ میپ بنایا جائے طالبان سے بات چیت کے لیے, وہ حاصل نہیں ہو سکا. اب یہ ہے کہ جو ان کا ایک بڑا مطالبہ ہے کہ طالبان ان سے براہ راست مذاکرات کریں اور جنگ بندی کا اعلان کریں, تو ان کا شاید یہ خیال ہے اور امریکہ کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ پاکستان کے بغیر ممکن نہیں ہوگا. تو امریکہ بھی پاکستان سے کہہ رہا ہے, اشرف غنی بھی ایک اور کوشش کر رہے ہیں, پاکستان کے وزیر اعظم سے بات کی ہے, وہ چاہیں گے کہ پاکستان کی فوج سے بھی بات کریں. تو رحیم اللہ صاحب یہ کام ہم کر سکتے ہیں, یہ مطلب یہ ذمہ داری پاکستان کی ہے کہ وہ طالبان کو بٹھائے میز پر آیا, یہ کام ہم کر سکتے ہیں یا ہمیں کرنا چاہیے, ہمارا کیا رول ہونا چاہیے؟ دیکھیں, ہم یہ کر سکتے ہیں, کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو آپس میں بٹھا دیں, باقی پھر فیصلے انہوں نے خود کرنے ہیں. تو پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ اس کا ایک بڑا کردار ہے جو امریکہ اور طالبان کے مذاکرات ہو رہے ہیں. اگر واقعی ایسا ہے, حالانکہ طالبان اس کو نہیں مانتے, تو پھر ظاہر ہے ابھی امریکہ اور افغان حکومت چاہیں گے کہ طالبان کو ہم کہیں کہ وہ افغان حکومت سے بات کریں. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ صرف پاکستان کے بس کی بات نہیں ہے, اور اس کے علاوہ اس لیے پاکستان کا ہمیشہ یہ کہنا ہے کہ یہ ایک مشترکہ ذمہ داری ہے. اس میں پھر امریکہ کا بھی کردار ہے, قطر کا بھی ہے, چین کا ہے, روس کا ہے, ایران کا ہے, پاکستان سب کا ہے. تو اگر مل کر یہ کریں اور طالبان کے کچھ مطالبات مان لیے جائیں, کچھ اعتماد سازی کے اقدامات اٹھائے جائیں, تو پھر شاید بات آگے بڑھے. لیکن میرے خیال میں انتظار کرنا پڑے گا کہ طالبان اور امریکہ کے مذاکرات میں بات کہاں تک پہنچتی ہے. رحیم اللہ صاحب یہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اکتوبر میں مذاکرات شروع ہوئے ہیں, 7-8 مہینے ہونے والے ہیں, اور ابھی تک معاملہ ادھر ہی دو نکات میں پنسا ہوا ہے, غیر ملکی افواج کا انخلا ہو نہ ہو, کب ہو, کیسے ہو, اور افغانستان کو مستقبل میں کیسے دہشت گردی سے بچایا جائے. تو اس پہ بھی کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی ہے. رمضان میں مذاکرات جاری ہے. کیا مشکل ہے آپ کے خیال میں, کیسے مشکل حل ہوگا؟ دیکھیں, مجھے دو باتوں کے اوپر انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, اور یہ کہا جا رہا تھا کہ پیش رفت ہوئی ہے اور فریم ورک بنایا جا رہا ہے. اس کے اندر بھی کچھ مسائل تو ہیں نا. آپ نے جس طرح کہا کہ یہ جو فوجی انخلا ہے غیر ملکی, یہ کتنے عرصے میں ہوگا, وہ جو ٹائم ٹیبل ہے میرے خیال میں اس کے اوپر اتفاق نہیں ہوا. اور طالبان جو ضمانتیں دیں گے وہ کس طرح دیں گے, یعنی وہ اعلان کریں گے کہ ان کا القاعدہ کے ساتھ سارے رشتے ختم ہو گئے, یا اس طرح کی بات ہوگی تاکہ وہ ضمانتیں دیں گے. ضمانتیں کون دے گا, یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. لیکن جو باقی معاملات ہیں, جس طرح آپ نے کہا جنگ بندی اور طالبان اور افغان حکومت کے مذاکرات, میرے خیال میں یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں یہ سارے معاملات. اور جب ایک بات میں پیش رفت ہوگی تو شاید پھر دوسرے معاملات میں کچھ پیش رفت کی امید ہوگی. لیکن میرے خیال میں ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک امید تھی وہ کہ اس میں مزید پیش رفت ہوگی, بات آگے بڑھے گی, وہ ابھی تک ممکن نہیں ہے. اور یہ مذاکرات تو پچھلے سال جولائی سے ہو رہے ہیں, جب پہلی بار طالبان اور ایلس ویلز کی ملاقات قطر میں ہوئی تھی. پھر ستمبر میں خلیل زاد آئے, اور وہ تو کئی دور 6 دور مذاکرات کے ہو چکے ہیں. ٹھیک, شکریہ رحیم اللہ صاحب, بڑی مہربانی. تورانی صاحب, یہی سوال اگر میں آپ سے کروں کہ یہ کیوں پیش رفت نہیں ہو رہی؟ یہ جولائی والا تو چلو, ہاں جولائی میں بالکل میٹنگ ایلس ویل سے ہوئی تھی, پھر اکتوبر میں فارمل شروع ہوا, کیسے مطلب ہم سنتے ہیں پیش رفت ہوگی ایگریمنٹ نہیں ہو رہا. صاحب آپ دیکھیں نا, پچھلے 18 سال سے تو جنگ جاری ہے. جی ہاں, اور یہ امریکہ کی اپنی ہسٹری کی سب سے بڑی وار ہے. تو ابھی 18 سال کا جو تمام جو لبے لباب وہ چند مہینوں میں حل ہونا, میں کم از کم اس بارے میں قائل ہوں کہ اٹ ول ٹیک ٹائم. لیکن بعض انڈیکیشنز ہیں, کیونکہ امریکیوں نے بھی امید کا اظہار کیا ہے, طالبان نے بھی کیا ہے. اشرف غنی صاحب ابھی تک جو ہے اس معاملے میں وہ نا امید ہے,
لیکن جو ہی انکلوسیو ڈائلاگ شروع ہو جاتا ہے تو اس میں یقیناً وہ بھی شامل ہوں گے، تو پھر مزید امید بڑھ جائے گی۔ اس میں تو امیدیں بنتی ہیں اور بگڑتی ہیں، لیکن جو آپ بنیادی فیصلہ جب کر لیتے ہیں مذاکرات کرنے کا تو وہ اہم ہوتا ہے، اور یہی اسی کی طرف یہ جا رہے ہیں، اور ہمیں اس میں کافی جو ہے اپس اینڈ ڈاؤنس کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے۔ یہ کوئی نئی یا اچنبے کی بات نہیں ہے۔ صحیح صحیح، آہستہ آہستہ چلیں گے۔ ٹیپو اپنے دوسرے اس کی ساتھ ساتھ یہ ٹرائبل ایریاز میں ڈسٹرکٹ میں اس کے حوالے سے انتخابات کے حوالے سے کیا آپ کے خیال میں کیا اہمیت ہے اس کی قبائلی اضلاع کے لیے انتخابات کا؟ اس پہ بھی یاد ہے پہلے میں افغانستان کا تھوڑا سائڈ وہ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے وہ بات کی کہ ابھی تک کوئی وہ جو پیس ٹاکس ہو رہے ہیں 7-8 مہینے ہو گئے ہیں، کوئی پروڈکٹیو وہ چیز سامنے نہیں آ رہی ہے۔ تو ابھی کل ایشیا سوسائٹی نیو یارک میں وہاں پہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس تھی، تو اس میں افغانستان چیپٹر بھی تھا، تو اس میں ریچرڈ آلسن جو یہاں پہ ایمبیسڈر بھی رہ چکے ہیں، اس نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جو طالبان اور امریکن پورشن تھا پیس ٹاکس وہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور کسی وقت بھی اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے۔ حالانکہ وہ اس حد تک یعنی اولسن کی بات درست ہو سکتی ہے نا۔ ہاں، تو مذاکرات اس نے شروع کیے 2015 میں سب سے پہلے۔ اچھا، اس نے کیے تو ان کو تو پھر خود بھی ایسا رہا ہے۔ تو مجھے جو لگ رہا ہے کہ امریکہ کے اور طالبان کے بیچ میں اتنی وہ چیزیں نہیں رہی۔ ہاں، امریکہ کی طرف سے جو تھوڑی سی وہ ڈیلے آ رہی ہے، تو وہ ہو سکتا ہے افغان گورنمنٹ کے ریکویسٹ پہ کہ آپ ہمیں بھی ساتھ لے کے چلیں۔ جو اور باقی جو آپ نے ٹرائبل ایریا میں جو فارمر وہ قبائلی علاقہ ہے اس میں جو انتخابات کی بات کی، تو وہ تو مرجر کے بعد، یعنی جب کے پی سے ان کا مرجر ہوا اور وہاں پہ پھر نیشنل اسمبلی کے بھی الیکشنز ہوئے، تو اس کے بعد تو ایک کنسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ تھی کہ ان علاقوں میں بھی الیکشنز ہوں پروونشل اسمبلی کے، خیبر پختونخوا کے اسمبلی کے لیے۔ تو یہ اسی کا ایک تسلسل ہے، لیکن وہاں پہ اب تک جو گراؤنڈ بن رہا ہے وہ تھوڑا سا، یعنی وہاں پہ مولانا فضل الرحمان بھی ملین مارچ 1-2 علاقوں میں کر چکے ہیں، میران شاہ میں بھی اور خیبر میں بھی۔ پھر عمران خان بھی، یعنی پاکستان کے واحد پرائم منسٹر ہے جو تقریباً 5-6 قبائلی جو ڈسٹرکٹ ہیں نئے بنے ہیں اس میں وہ گئے، وہاں پہ انہوں نے جلسے بھی کیے ہیں، اور ان کو تو حکومت کی طرف سے یہ نام دیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یا ان کو ایک سینس آف آنرشپ لوگوں کو کہ نہیں اسٹیٹ آپ کے ساتھ ہے۔ لیکن پھر پی ٹی آئی کے خود لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو الیکشن کمپین ہے ایک، جو 20 جولائی کو جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، 20 جولائی کو میرے خیال میں ہونے جا رہے ہیں، 2 جولائی کو سوری، تو وہ کہ وہ اس کا حصہ ہے۔ اور دوسری پھر وہ جو پشتون تحفظ موومنٹ کی طرف سے، ان کی بھی طرف سے بھی آج میں اسٹیٹمنٹ منظور پشتین کی وہ سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے اور نہ کسی کو سپورٹ کریں گے، اور ہم سیاست سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ تو وہاں پہ ایک بڑی ڈفرینس سی وہ سیناریو بن رہی ہے الیکشن کے حوالے سے۔ لیکن جو بھی ہوگا، اس کی اہمیت عوام کے لیے کیا ہے، عام بندے کے لیے کیا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کیا ہے؟ نہیں، اس کی اہمیت تو کافی زیادہ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ پہلی دفعہ یعنی وہ پورے طریقے سے پاکستان کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ ان کو صرف یہ نہیں، پہلے تو یہاں پہ ان کے جو ایم این ایز ہوا کرتے تھے فیڈرل میں، تو وہ تو لیجسلیشن کر نہیں سکتے تھے اپنے علاقے کے لیے، اور پھر اب یہ کہ وہ صرف یہ نہیں کہ نیشنل لیول پہ بلکہ پروونشل لیول پہ بھی ان کو ریپرزنٹیشن مل رہی ہے۔ 24 کے قریب ان کے ایم پی ایس آئیں گے، جس میں 16 جو ہوں گے وہ تو تھرو الیکشن، وہ باقی جو ریزرو سیٹس پہ آئیں گے۔ تو یہ اور خواتین کی بھی وہاں پہ وہ ہوں گی، ریزرو سیٹس پہ خواتین بھی آئیں گی، تو ڈیفینیٹلی ان کا کافی اچھا رول ہوگا، اور وہ جو ایک نیشنل پروسیس ہے یا وہ ان کا حصہ بنیں گے قبائلی بھی 70 سال بعد۔ یعنی درانی صاحب، اگر ہم اسی الیکشن والے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں تو افغانستان میں بھی الیکشن ملتوی تو ہوئے ہیں لیکن سپٹمبر میں ہونے والے ہیں۔ افغانستان میں ڈیموکریسی، پارلیمنٹ اور یہ والا نظام، اس کی کیا مطلب ہمارے لیے اس کی کیا اہمیت ہے کہ ہمارے پڑوس میں؟ دیکھیے، افغانستان میں اب تک جو ڈیموکریٹک آرڈر ہے نا، دیٹ ہیز بین پیراشوٹڈ۔ چاہے کرزئی صاحب تھے، وہ کوئی پاپولر لیڈر تو تھے نہیں، ان کو نامینیٹ کیا گیا تھا، اور لیکن ایک جنگ کے ماحول میں وہ آپ کے خیال میں وہ اسی اس میں تو وہاں ڈیموکریٹک پروسیس تو افغانستان میں نہیں رہا، اور یہ ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہاں ایکچولی ٹرنکیٹڈ فارم میں رہا ہے، چاہے ظاہر شاہ کا زمانہ ہو، اس کے بعد سردار داؤد کے زمانے میں بھی اسی طرح 1 پارٹی رول کی بات کیفیت ہوتی تھی، اگرچہ دوسرے اسپلنٹر گروپس تھے۔ جی، پھر جب کمیونسٹ آ گئے تو وہ انہوں نے اپنا 1 پارٹی رول تھا۔ جی، سبسیکوئنٹلی جو مجاہدین پارٹیز تھیں تو وہ دے آر ڈیموکریٹ ٹل دا ٹائم دے آر ناٹ ان پاور،
جب وہ پار میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ قابض ہو جاتے ہیں. پروفیسر برہان الدین ربانی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے مثال. طالبان کا اپنا جو ہے وہ کیا ہے, اس وقت وہ جنگ لڑ رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ان کو پلیٹر میں حکومت مل جائے, تو یہ کوئی ڈیموکریٹک میرے خیال میں ڈیمانڈ نہیں ہے. تو یہ چیلنجز رہیں گے. یہ محمد ایجنسی سے مریب محمد صاحب ہیں. السلام علیکم مریب صاحب. وعلیکم السلام سر. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بتائیے نا, انتخابات کا آہستہ آہستہ وہ قبائلی اضلاع میں ماحول بنتا رہے گا, کیونکہ کل سے شاید وہ کاغذات نامزدگی بھی سنا ہے کہ جمع ہو رہے ہیں. تو کیا کچھ وہاں پہ کچھ لوگ خوش ہیں, خوش نہیں ہیں, کچھ امیدیں انتخابات سے ہے جو صوبائی اسمبلی کے فرسٹ ٹائم ہو رہے ہیں؟ جہاں تک لوگوں کی خوشی کا تعلق ہے تو یقیناً لوگ جو ہے نا اس حوالے سے پورے پاٹا بشمول مومن وہ بہت زیادہ خوش ہے اور بہت زیادہ جو ہے نا اس میں جوش و جذبہ پایا جاتا ہے. جی, جہاں تک یہ بات ٹوٹی ہے, اور لوگ یہاں تک یہ بات کہی جا رہی تھی کہ پہلے جب قومی اسمبلی کے انتخابات ہو رہے تھے تو وہاں پر بعض علاقوں میں تو حلقوں میں بہت زیادہ لوگوں نے داخلے کیے تھے, لیکن پھر آہستہ آہستہ بہت کم ہو گئے. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ پاکستان کی تاریخ کے ایسے انتخابات ہوں گے جہاں پر ایک ایک حلقے میں کوئی 20 بندے جو ہے نا کڑے ہوں گے. تو اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے نا کتنے اس کے لیے بےتاب تھے, کتنے جو ہے نا وہ اس کے لیے تیاریاں کر رہے تھے. اور سیاسی جماعتوں میں بھی ایک مقابلے کا رجحان ہے. ہر ایک سیاسی پارٹی کے 3-3, 4-4, 5-5 بندوں نے یہ امید باندھی کی ہے کہ ہم الیکشن میں کھڑے ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد امیدوار جو پہلے قبائلی علاقوں کا ایک خاصا تھا وہ بھی بہت زیادہ ہے. تو لوگوں میں تو جوش و خروش پایا جاتا ہے. اور رمضان کا مہینہ بھی ہے, لیکن رمضان سے پہلے جو واقعات ہم نے دیکھیے تو رمضان سے پہلے بھی لوگ اس کے لیے تیاریاں کر رہے تھے, کارنر میٹنگز. اور یہاں تک مریب صاحب یہ بتائیے کہ پولیٹیکل پارٹی, سیاسی جماعتیں وہ کتنے ایکٹیو ہے آپ کے علاقے میں, مومند ضلع میں؟ کیونکہ ماضی میں اکثر قبائلی علاقوں میں چونکہ خیر وہ دوسرا نظام تھا, لیکن پولیٹیکل پارٹیز کا ابھی بھی اتنا وہ سٹرانگ رول سامنے نہیں آ رہا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رول بڑھ گیا ہے صوبائی انتخابات سے پہلے, صوبائی انتخابات کے دوران یہ بڑھ سکتا ہے کہ لوگ آزاد لوگوں سے فوکس ان کا پولیٹیکل پارٹیز کی طرف آ جائیں؟ ہاں, یہ بات تو ہے کہ پہلے جب یہ آزاد امیدوار ہوتے تھے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا تھا. لیکن پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے بعد اور پولیٹیکل جو خاص 2018 کے الیکشن ہو گئے, اس کے بعد لوگوں کا رجحان تو اگر جو ہے نا بہت زیادہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف مائل ہو گیا ہے. اور ہر پولیٹیکل پارٹی مختلف اپنے طریقے سے علاقے میں کمپین بھی چلا رہی ہے. جہاں تک جو حکمران پارٹی ہے اس کو تو خیر اپر ہینڈ حاصل ہے, کیونکہ اس کے وزیر اعظم بھی آتا ہے, اس کے وزیر اعلیٰ بھی آتا ہے, اس کے دوسرے رہنما بھی بار بار جو ہے نا وزراء بھی دورے وغیرہ کر رہے ہیں. اور وہ قبائلی علاقوں کی ترقی کے نام پہ جو ہے نا وہ مختلف بہانوں سے یہاں آتے رہتے ہیں اور اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی جاری رکھے ہوئے ہیں. لیکن جہاں تک دوسرے سیاسی پارٹی ہے وہ ان کو شاید اتنی وہ آزادی نہیں ہے جتنی عمران پارٹی کو ہے. لیکن لوگوں کا رجحان باقی اس بات یہ ہے کہ لوگوں کا رجحان پولیٹیکل پارٹی کی طرف زیادہ ہے بنسبت آزاد امیدواروں کے. یہ بات طے ہے. دوبارہ حاضر ہے. ٹیپو یہ جو کہہ رہا تھا مریب مومن سے کہ پی ٹی آئی کو فری ہینڈ ہے اور باقیوں کا ان کی نظر میں زیادہ وہ آزادی نہیں ہے, اور یہ مومن کے ساتھ باجوڑ ہے. تو باجوڑ میں جو ایک نوجوان گرفتار ہوئے ہیں تو اس کے بعد بھی وہاں سے جو آ رہی ہے خبریں وہ بھی یہی الزام لگاتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے وہ ہو رہے ہیں. یہ کیا چاہیے واقعی ہے؟ تو پھر یہ بالکل یہ جو میں نے شروع میں بھی ذکر کیا کہ عمران خان صاحب وہاں پہ جا رہے ہیں, جلسے کر رہے ہیں, تو وہ اسی الیکشن کمپین کا ایک حصہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ, کیونکہ اس نے کسی بھی بڑے پروجیکٹ کا اعلان نہیں کیا. وہاں پہ جا کے میں تقریباً جتنے بھی وہ ہیں میں نے کور کیے ہیں, تو وہاں پہ لوگوں کو توقع تھی شاید وہ بہت زیادہ تھی. تو جب لوگوں سے بات بھی ہوئی, یعنی اورکزئی ایجنسی میں, پھر باجاوڑ میں, پھر وانا میں, تو وہاں پہ جو لوگوں کی ڈیمانڈ سے کچھ وہاں پہ پروجیکٹس تھے جو پاکستان جو آرمی نے وہاں پہ آلریڈی کیے تھے تو ان کے افتتاح ہوئے ہیں, لیکن وہ چھوٹے سے پروجیکٹ ہیں.
اور دوسری بات یہ کہ میڈیا میں بھی اس کو پراپر کوریج ملتی ہے. یعنی صرف یہ نہیں کہ عمران خان کی اسپیچ وہاں پہ اگر وزیر اعلیٰ محمود خان ہو KP تو ان کو بھی ملتی ہے, اور باقی جو ان کے پولیٹیکل اپوننٹس ہے JUI ان کے بھی جلسے ہو رہے ہیں تو ان کو بالکل کوریج نہیں مل رہی. ملین مارچ کے حوالے سے کافی لوگ وہ بھی لے کے آتا ہے. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں حکومت کے حق میں. لیکن حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ابھی میری پرسوں بات ہو رہی تھی جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان PTI کے جو عہدیداران ہیں کہ ان کے آپس میں بہت وہ ایک طرح سے وہ لڑائی ہے. ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ مجھے پارٹی ٹکٹ دیں. تو وہ ڈویژن جب ہوگی تو اس سے ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا جو ان کے باقی اپوننٹس ہیں JUI یا نون جتنے بھی ہیں وہاں پہ, یا آزاد بھی ہیں. اور آپ نے جو اس کی بات کی کہ باجوڑ میں جو شہاب الدین صاحب کا جو بیٹا ہے اس کو کس طریقے سے MPO کے تھرو اس کو بھیجا گیا, حالانکہ اس کی جو ویڈیو وغیرہ آئی ہے تو وہ سمپلی وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو ابھی تک وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو قبائلی علاقہ جو ہوا کرتا تھا فارمر, تو اس کی چیزیں ابھی بھی وہاں پہ امپلیمنٹ ہو رہی ہے. FCR ایک اور انداز سے اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. پھر شمالی وزیرستان میں یعنی ایک الیکٹڈ MN ہے, اس کے خلاف غداری کا مقدمہ جو DC نے خود وہ کروایا ہے تو علی وزیر کے خلاف. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ ڈیفینیٹلی اس کو وہ ہے کہ جو سرکاری پارٹی ہے یا جو PTI اس کے لیے ایک طرح سے گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے اور میڈیا کوریج بھی اس کو مل رہی ہے, اور باقی جو ان کی مخالفین ہیں اس کو ایسا کچھ نہیں ہے. تو دوران صاحب آپ بات کر رہے تھے افغانستان میں سسٹم میں کمزوریوں کا یا جو وہاں جو بھی ڈیموکریسی, تو ہمارے بھی تو یہ جس طرح ٹیپو کہہ رہے, تو پھر کیسے اعتماد کیسے اس نظام پہ, کیونکہ آپ نے سنا وہ صحافی کو وہاں پہ وہ بھی شکایت کر رہا تھا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں تو یہ موازنہ کر رہا تھا کہ ہم جنہوں نے سول رول کے لیے ہمارے لوگوں نے اسٹرگل کی, فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے اسٹرگل کرتے رہے, وہ بھی ابھی ہم جو ہے ایک اس طرف وی آر لمپنگ ٹورڈز ڈیموکریسی, ہم ابھی اس کی طرف پورے آئے نہیں. تو یہ کب آئیں گے؟ دیکھیں نا, یہ ایک پروسیس ہے. طاہر صاحب, ڈیموکریسی آتی ہے پریکٹس کرنے سے. اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گے یا پریکٹس کی اجازت نہیں ہوگی تو پھر نہیں چلے گا. افغانستان کے اندر یہ پریکٹس کے تو تھا ہی نہیں, رواج ہی نہیں تھا. تو وہاں پہ جو ہے یہ اس کو آتے آتے بڑا مدت لگے گی. اور میں جو سب سے زیادہ نگران ہوں جب وہاں پہ یہ بات ہوتی ہے کہ افغانستان میں عورتوں کے حقوق کی بات ہوگی. ابھی تو وہاں مردوں کے حقوق پورے نہیں ہیں لوگوں کو, وہاں تو مائٹ از رائٹ. اور یہ جو ہے اگر اشرف غنی صاحب آج کہہ دیں کہ پاکستان بہت اچھا ملک ہے, آپ دیکھیں اسٹریٹ پہ جو ہے اگلے دن جو ہے وہ ایک اسٹریٹ وینڈر جو ہے وہ بھی کہے گا پاکستان بہت اچھا ملک ہے. اور جہاں وہ برائی کرتے ہیں اگلے دن وہ کیا ہے ان کی سائیکی میں ہے. ایک مونارکک سوسائٹی کے اندر جو ہے جو بادشاہ جو کچھ کہتا تھا وہ جو ہے رعایا کا مذہب بن جاتا تھا. تو وہ ایک سائیکی ان کے اندر اب بھی موجود ہے. وہ آپ کو جو ہے اگر آپ کو کرٹیسائز کر کے پھر اگلے دن وہ آتے ہیں یہاں علاج کرانے کے لیے یا بچے کی تعلیم کے لیے سب, تو وہ وجہ کیا ہے کہ ریئلٹیز کچھ آ رہے ہیں. لیکن ہاں وہاں پہ رہنے کے لیے تاکہ ان کو ایک سیفٹی کا ماحول رہے تو اس میں وہ جو ہوا چلی ہوئی ہوتی ہے اس وقت اس کے ساتھ چلتے ہیں. تو آپ افغانستان میں محسوس کرتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہاں بھی جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے, ابھی تو پارلیمنٹ ہے, سینٹ ہے, قومی اسمبلی ہے, ان کی انتخابات ابھی ہونے والے ہیں, تو وقت کے ساتھ ساتھ وہاں بھی نظام بہتر وہ ہونا چاہیے. لیکن مجھے اس لیے یہ ہے کہ افغانستان میں جو الیکشن ہیں وہ پارٹی بیسڈ نہیں ہوتے, اگرچہ وہاں 70 سے زیادہ پارٹیز ہیں. جی ہاں. لیکن جو اولسی جرگہ ہے وہ اس میں پارٹی کی بنیاد پہ وہاں لوگ نہیں ہیں. ہاں جی. وہ اپنے ون مین ون ووٹ کی بیس پہ وہ جو MNA یا جو وہاں پہ موجود ہے وہ اولسی جرگہ ممبر. تو اس لیے ادھر افغانستان کا جو الیکٹورل سسٹم ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور اب ان کو یہ ابھی وہاں جو ڈبیٹ ہے اس پہ بھی انہوں نے کوئی فیصلہ کرنا ہے کہ آیا یہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ رہے گا یا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کی طرف جائے گا. کیونکہ جو نان پشتون ایلیمنٹس ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہو. لیکن یہ کہ یہ ایک بحث ہے اور اس پہ ان کو ابھی بہت کچھ کرنا ہے. یہ ان رویوں کی طرف آنا ہے, جمہوری رویوں کی طرف آنا ہے. صرف جمہوریت کہہ دینے سے بات جمہوری نہیں ہوتی, یا امریکہ کے کہہ دینے سے کہ وہاں پہ جمہوریت آ گئی, وہ جمہوریت ان کو بھی پتہ ہے کہ نہیں ہے. ان کی اپنی جو واچ ڈاگ ہے سگار, ان کی رپورٹس آپ دیکھ لیجئے جو جمہوری رویوں کے بارے میں انہوں نے جس قسم کی جو باتیں کی ہوئی ہیں, تو وہ تو پھر ان کے لیے خود جو ہے ایک
it should be a source of concern. ٹھیک ہے ٹیپو، یہ جو قبائلی سابق قبائلی علاقوں میں جو حالات تھے تو اس سے ظاہر بات ہے نوجوان بھی سب متاثر ہوئے ہیں، لیکن نوجوان بھی کافی سارے متاثر ہوئے، ان کی ایجوکیشن بھی. یہ جو اب پاکستان میں بھی اور افغانستان میں بھی جو انتخابات ہوئے نوجوان نسبتاً زیادہ آئے ہیں پارلیمنٹ میں، تو وہاں قبائلی علاقوں میں کیا صورتحال ہے یوتھ کا اس طرح پولیٹیکل سسٹم میں، پالیٹکس میں اس رول بڑا ہے؟ لوگ چاہتے ہیں کہ اس میں ان کا رول ہو؟ نہیں، کافی وہاں پہ اویئرنیس بھی آئی ہے یوتھ کے حوالے سے وہ. اور دوسری بات یہ کہ دفعہ پارلیمنٹ میں بھی فاٹا سے یعنی کافی ینگسٹر قسم کے، ساؤتھ وزیرستان، نارتھ سے، پیر بجوڑ سے، پی ٹی آئی کا جو وہ بھی، تو اس طرح کے لوگ. اور یہ ہونا بھی چاہیے. وہاں پہ جو سب سے زیادہ جو آپ کنسرنس کہہ لیں، گریوینسز کہہ لیں، تو وہ یوتھ کے اندر ہی ہیں، کیونکہ یوتھ وہاں پہ افیکٹ ہوا ہے مختلف طریقوں سے. ایجوکیشن بھی، ڈسپلیسمنٹ بھی ہوئی ہے. پھر ان کی فیملی، یعنی ایک طرف وہ اپنی فیملی وہ بیچ میں بالکل رہا ہے، اسٹیٹ اور اپنی فیملی اور علاقے، پھر طالبان بھی اس کے بیچ میں جو مین ایک ایلیمنٹ وہ رہا ہے وہ تو وہ یوتھ ہی رہا ہے. تو یوتھ کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. اور وہاں پہ صرف ایم پی اے کے الیکشن سے چیزیں بہتر نہیں ہوگی. سب سے ضروری جو ہے وہاں پہ لوکل باڈیز کے جو الیکشنز ہیں، اس کا کیا ہوا؟ لوکل باڈی پہلے تو سنا تھا کہ شاید اس سے پہلے ہو جائے. ہاں وہ تو پہلے، لیکن وہ کافی کنفیوژن. ابھی وہ لگ رہا ہے کہ پنجاب میں سب وہ امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. کے پی میں خود جو کے پی ہے وہاں پہ بھی وہ چیزیں اتنی امپلیمنٹ نہیں، بلکہ ابھی تو پچھلے مہینے جو کیبنٹ ہے خیبر پختونخوا، انہوں نے ایک بل پاس کروایا جس سے 8 جو بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ لوکل باڈیز ناظم، ڈسٹرکٹ ناظم کے انڈر ہوا، انہوں نے واپس لے لیے ہیں. صحیح ہے. تو ان کے جو اختیارات ہیں، پاور ہے، اس کو کنٹین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ کرم ایجنسی سے علی افضال صاحب ہے. السلام علیکم. السلام علیکم طاہر خان صاحب. بہت شکریہ ٹائم دینے کا. یہ صوبائی اسمبلیوں کے اعلان تو اب ہو گیا ہے، اب کاغذات نامزدگی بھی شروع ہونے والے ہیں، تو کیا وہاں پہ آپ کے علاقے میں کرم میں کیا صورتحال ہے؟ کچھ سرگرمیاں ہیں؟ گو کہ رمضان ہے، لوگ تیار ہیں، خوش ہیں؟ جی بالکل طاہر خان صاحب، لوگ پہلے سے انتظار کر رہے تھے صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کے لیے، اور لوگوں کی ڈیمانڈ تو یہ تھی کہ قومی اسمبلی کے الیکشن کے ساتھ ساتھ صوبائی اسمبلی کے لیے بھی الیکشن ہو، کیونکہ جس طرح ابھی دیکھیں وزیر اعلیٰ بن گیا ہے، وزارت دی گئی ہیں اور مشیر بنائے گئے ہیں، دوسرا سیٹ اپ بن گیا ہے. اب وہ پشتوں میں کہتے ہیں نا کہ ٹریکٹر سے ورستہ منڈے ہوئے، تو وہی ہے، ٹریکٹر کے پیچھے دوڑیں گے. لیکن پھر بھی قبائل خوش ہے کہ پہلی بار انہیں صوبائی اسمبلی میں نمائندگی مل رہی ہے. تو کم از کم یہ کہ قومی اسمبلی کے ساتھ ساتھ اب صوبائی اسمبلی میں بھی نمائندگی ہوگی، تو اس کے لیے بھرپور تیاریاں جاری ہیں. باوجود اس کے کہ رمضان ہے، لیکن سیاسی جو لوگ ہیں، جو متوقع امیدوار ہیں، وہ افطار پارٹیاں دے رہے ہیں اور مختلف دیگر پروگرام ارینج کر رہے ہیں اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن کے لیے بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں. تو مطلب ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے یعنی باضابطہ تو چلو اگر نہ بھی کہیں تو یا باضابطہ لوگوں نے اپنے امیدوار وہاں اعلان ہوئے ہیں اور وہ امیدوار کمپین چلا رہے ہیں؟ طاہر خان صاحب، یہاں پہ جو سیاسی سیٹ اپ ہے قبائلی علاقوں میں اگر کہوں کہ ملک کے دیگر علاقوں سے وہ زیادہ ابھی فعال نظر آ رہے ہیں اور وہ زیادہ خوش ہیں. اور کیونکہ یہاں پہ سیاسی جو لوگ تھے انہیں عرصے بعد موقع ملا ہے کہ وہ سیاسی طور پر الیکشن میں حصہ لیں، اپنے نمائندوں کا انتخاب کریں، تو اس وجہ سے وہ زیادہ خوش ہیں. جو بھی ان کے وہ تقریبات ہوتی ہیں، ریلیاں ہوتی ہیں دوسری، وہ تو اس میں ان کے ورکر جوش و خروش سے حصہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. علی افضل، آخری سوال آپ سے، یہ سیکیورٹی ایشو تو رہا ہے قبائلی علاقوں میں، اضلاع میں، ابھی بھی آپ کا علاقہ بھی بہت متاثر ہوا ہے، پاڑا چنار اور پھر کرم. کیا ایک چیلنج رہے گی سیکیورٹی والا ایشو، یا سیکیورٹی ابھی وہاں پہ کوئی زیادہ کنسرن خدشات نہیں ہے؟ ہاں بالکل طاہر خان صاحب، ہمارا جرم جو ہے وہ ہمارا لوکیشن ہے، جس لوکیشن میں ہم رہ رہے ہیں. کبھی افغانستان سے لوگوں کی انٹر ہونے کی اطلاعات ملتی ہیں، کبھی دوسرے ایشوز بارڈر پر موجودگی کی وجہ سے یہاں مختلف قسم کے مسائل تو ہوتے رہتے ہیں. اور سیکیورٹی سچویشن جو ہے، اب حکومت کا جو دعویٰ ہے، فورسز کا جو دعویٰ ہے، 95% جو دہشت گرد ہیں ان کا خاتمہ ہو گیا ہے اور 5% کے خلاف بھی وہ برسر پیکار ہے. تاہم میں ضلع کرم کی بات کروں، یہاں پہ پرشنار شہر کے اطراف میں اور کرم کے دیگر علاقوں میں پاک فوج کے جانب سے سیکیورٹی چیک پوسٹ بنائے گئے ہیں، اس پر باقاعدہ
چیکنگ کی جا رہی ہے. اسی طرح ضلع بھر میں سیکیورٹی انتظامات انتہائی معقول طریقے سے کیے گئے ہیں. تو امید ہے کہ جو آنے والے الیکشن ہیں وہ پرامن طور پر ٹھیک ہوں گے. ہے. بہت شکریہ علی افضال صاحب قرم ایجنسی سے. درانی صاحب آپ کی رائے بھی لے لوں نا کہ آپ کے خیال میں آپ بھی تو قبائلی بیک گراؤنڈ تو ہے نا, تو آپ کی نظر میں کیا اہمیت ہے صوبائی اسمبلی؟ بہت اچھی بات ہے. میرے نزدیک یہ ڈیموکریٹک پروسیس ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ فاٹا کا مرجر ہے مین اسٹریم پولیٹکس میں اور کے پی کے ساتھ, اور اس سے جو ہے پھر اب جتنے بھی یعنی آپ کو دو قسم کے بریف نہیں تیار کرنے پڑیں گے اپنے سیاست کے لیے. ہمارے فاٹا میں جا کے سیاستدان کچھ کہتے تھے اور سیٹلڈ ایریا میں آ کے کچھ کہتے تھے. اس کے بعد جو فاٹا کے اندر جو ظلم ہوتا تھا ایف سی آر کے نام پہ, اب اس کی جو ہے کوئی گنجائش نہیں رہے گی. اور یہ میرے خیال میں فاٹا کے لوگوں کی سب سے بڑی کامیابی ہے. اور یہ مرجر جو ہے یہ ایک پولیٹیکل ڈیولپمنٹ اور پروگریس کی طرف قدم ہے. اور وہ ایم این ایز بڑے انتھوزیازم کے ساتھ بنتے رہے ہیں فاٹا سے. پروونشل اسمبلی جو ہے وہ مزید اس کا دائرہ بڑھا دے گی, اور جب آپ لوکل باڈیز کو وہاں لے جائیں گے تو گراس روٹ لیول پہ ڈیموکریسی آئے گی. پشتون بائی نیچر ڈیموکریٹک ہے. جو جرگا سسٹم ہے وہ بذات خود ڈیموکریسی ہے, جو دنیا بھر میں اس طرح نہیں ہے کہ وہاں ہمارا تو باقی دنیا میں 18 سال کا ووٹ یعنی ایلیجبل ہو جاتا ہے آدمی یا عورت. پشتون ایریا میں جو ہے پشتون سماج میں جو بچہ 12 سال 13 سال کا جس کو ہم بلوغت کی طرف آنے لگتا ہے تو اس کا برابر ووٹ ہوتا ہے, وہ جرگا میں بیٹھ سکتا ہے. ٹھیک ٹھیک. تو یہ مقصد یہ ہے کہ اب وہ تھا کروڈ فارم میں, اب آپ آ رہے ہیں ماڈرن فارم میں. اور ماڈرن فارم میں آپ نے یہ دیکھا کہ خیبر پختونخوا نے ہر پارٹی کو جو ہے موقع دیا جی, اور اس کے بعد اگر انہوں نے پرفارم نہیں کیا تو انہوں نے اس کو ناکام بنا دیا. تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے اور یہ پروگریس ہے, یہ اچھی بات. ٹھیک ہے. پروگرام کا تھوڑا رہتے ٹیپو, یہ جرگے کی جو بات کی درانی صاحب نے, ابھی کیا صورتحال ہے؟ جرگہ ہے, نہیں ہے, کمزور ہے, فعال ہے, مؤثر ہے؟ جو حالات رہیں اور یا جو موجودہ کنفیوژن سی انضمام, اور کیا صورت ہے اس وقت جرگے کی؟ جرگہ تو قبائلی علاقے میں کافی انٹیگرل پارٹ رہا ہے وہاں, وہ ہرا ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی ایگزیکٹلی ابھی کنفیوژن جو ہے, یا آپ کہیں کہ ایک طرف سے بات کی گئی وہ جو سرتاج عزیز کمیٹی رپورٹ میں کہ جرگہ کو ہم کنسٹیٹیوشنل بے سپورٹ دیں گے, پروٹیکٹ کریں گے اس کو. پھر یہی بات جو ریزولوشن وہاں پہ پاس ہوئی ہے پارلیمنٹ سے, تو اس میں بھی یہ بات ابھی تک ان کی جو ہے کہ اسٹیٹس کہ جرگہ وہاں پہ آفیشیل وہ کر سکتی ہے وہاں پہ جس طرح کورٹس وغیرہ ہوتے ہیں. اور عمران خان نے خود بھی, اگر آپ کو یاد ہو کہ وانا میں جا کے انہوں نے اور اورکزئی میں جا کے انہوں نے کہا کہ یہ جو جرگہ سسٹم ہے اس کو میں تو چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں امپلیمنٹ ہو, کیونکہ یہ سب سے جلدی اس کے تھرو اور اتنا اس پہ وہ خرچہ بھی نہیں, یعنی چیپ اور کوئک جو ہے ایک سورس ہے جسٹس ڈیلیور کرنے کا اور کوئی بھی ڈسپیوٹ ریزالو کرنے کا. اور اس نے کہا کہ یہی جرگہ سسٹم جو ہے, اس سے جو بلدیاتی سسٹم ہے اس کا جو آئیڈیا میرے ذہن میں آیا ہے جو میں امپلیمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں, تو اس کا جو ہے ماخذ وہ یہ جرگہ ہے. تو وہ تو اس حد تک وہ خود سپورٹ کر رہا ہے, لیکن یہ کہ اب کنسٹیٹیوشنلی اس کی حیثیت کیا رہے گی, کیا اسٹیٹس ہے, یہ ابھی تک وہ کلیئر نہیں ہے, وہ چیز وہ ہو پا رہی ہے, کنفیوژن کنفیوژن ہے. بہت شکریہ درانی صاحب, بہت شکریہ احسان ٹیپو صاحب. اسی کے ساتھ طاہر خان اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.